گیا. اس کا مطلب ہے وہ لوگ جو اس آسمانی علم کو اپنے وجود میں جگہ دیتے ہیں اور اس کو لے کر چلتے ہیں. کسی کا ظرف کم ہے تو وہ لیکن اسی میں سے وہ ندی بن کے، کوئی نالا بن کے، کوئی بہت زیادہ کوئی کم تو نکل پڑتے ہیں، لیکن ان کے وجود میں یہی علم، یہی پانی ہے، اسی کو لے کر وہ نکل پڑتے ہیں. یہ صحابہ ہیں، یہ اہل القرآن ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حامل انسان ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا فاحتمل السیل زبدا رابیا، آسمان سے پانی برسا، ندی نالے اپنے ظرف کے مطابق اس کو لے کر چل پڑے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک سیلاب بھی امڑ آیا، اور اس سیلاب کے نتیجے میں خس و خاشاک اور جھاگ بھی سطح پہ آ گئی. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جب دریا میں طغیانی آتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، تو وہ جو بڑا سست رفتار سے پانی بہ رہا ہوتا ہے، صاف و شفاف ہمیں نظر آتا ہے، اچانک ہمیں اس میں گدلا پن نظر آتا ہے، اور دنیا کی گند بلا جتنی بھی ہے، خس و خاشاک، جھاگ، وہ سب سطح پہ آتے ہیں. اور بسا اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید پانی غائب ہو گیا اور اب جو کچھ ہے یہی خس و خاشاک ہے اور یہی پھولا ہوا جھاگ ہے. یہ کس چیز کی مثال دی گئی؟ کہ جب حق آتا ہے قرآن کی صورت میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اور پھر اس قرآن و سنت کو لے کر کچھ لوگ نکل پڑتے ہیں، ندی بن کے، نالے بن کے، کوئی کم ظرف، کوئی زیادہ ظرف رکھنے والا، وہ نکل پڑتے ہیں. لیکن ان کے نکل پڑنے کے ساتھ ہی ایک کشمکش برپا ہو جاتی ہے ماحول میں، ایک سیلاب امڑ آتا ہے، ایک طغیانی شروع ہو جاتی ہے. اللہ ساتھ ہی ایک اور مثال بھی دیتا ہے اسی کے ساتھ. فرماتے ہیں اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ، سنار لوگ پگھلایا کرتے ہیں. سونے چاندی کے، سونے کے برتن خاص طور پر بنانے کے لیے جب بھی اسے پگھلایا جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ جھاگ سطح پہ آ جاتی ہے، وہ میل کچیل جتنا بھی ہوتا ہے وہ سارا اوپر آ جاتا ہے. تو ہم بھی بسا اوقات وہ جب میل اوپر چڑھ آتا ہے، وہ جھاگ جب اوپر چڑھ آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سونا گیا، سونا تو ختم ہو گیا، اب جو کچھ ہے بس یہی جھاگ ہے، یہی خس و خاشاک ہے. لیکن اس کی عمر بہت قلیل ہوا کرتی ہے، یہ جھاگ بہت جلد بیٹھ جاتی ہے، اور قرار اس چیز کو ہوتا ہے، زمین پہ وہ چیز ٹھہرتی ہے جسے ٹھہرنا ہوتا ہے، جس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، جو وقتی ابال نہیں ہوا کرتا. سونا نیچے تہ میں ہوتا ہے. اسی طرح حق و باطل کی کشمکش جب شروع ہو جاتی ہے تو بسا اوقات باطل پرست جو ہیں وہ آپ کو سطح پہ اچھل کود کرتے نظر آتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب باطل ہی باطل ہے، حالانکہ باطل ایک وقتی ابال ہے، آج ہے کل نہیں ہے. اصل چیز جو ہے جس میں ٹھہراؤ ہے وہ حق ہے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ تعالیٰ یہ مثال دے کے حق اور باطل کو تم پہ واضح کرتا ہے. حق اور باطل کی مثال یہ ہے
حق وحی کی صورت میں نازل ہوتا ہے، کچھ لوگ اس حق کو لے کر نکل پڑتے ہیں، کچھ دوسرے لوگ اس حق کو زیر کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں، اسے قید و بند کی سختیوں سے گزارتے ہیں، اسے ہجرت پر مجبور کرتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اب مکہ والوں کا ہی چلن ہوگا، لیکن انہیں نہیں معلوم یہ وقتی اچھل کود ہے۔ بالآخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں آنا ہے، مدینہ اور مکہ پہ ہی نہیں پوری دنیا پہ اسی اسلام کو جس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ادھر بھی گلگت میں بھی، بلتستان میں بھی، مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں بھی، امریکہ اور برطانیہ میں بھی اسی کا گلگلہ سنائی دے گا، کیونکہ حق میں بجائے خود اتنی قوت ہے، باطل وقتی ابال ہے، وقتی اچھل کود ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو جھاگ ہے وہ جلد خشک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اڑ جائے گا، لیکن وہ چیز جس میں انسانوں کے لیے نفع ہے اس میں قرار ہے، وہ باقی رہے گا، جھاگ ختم ہو جائے گا۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اللہ تعالیٰ اس طرح مثالیں دیتا ہے تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اور میں نے ان آیات کا انتخاب اس لیے کیا کہ ہم بھی اللہ کے فضل سے وہ لوگ ہیں جو اپنے ظرف کے مطابق اس قرآن و سنت میں سے کچھ لے کر نکل پڑے ہیں، اس غرض کے لیے کہ اللہ تعالی ہماری عاقبت، ہماری آخرت بہتر بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کا انجام بخیر ہو، جنہیں آخرت میں اللہ کی جنت نصیب ہوں، اللہ کا دیدار نصیب ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ لیکن یہ محض چاہنے سے نہیں ہوتا کہ ہم چاہت کریں صرف اس چیز کی کہ اللہ تعالی ہمیں جنت دے، ہم چاہت کریں اس چیز کی کہ ہمارا آخرت میں ساتھ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو یہ چیزیں محض چاہنے سے نہیں ہوا کرتی۔ یہ کیسے ہوتی ہیں وہ آگے اللہ تعالی نے ان آیات میں وہ بات واضح کر دی ہے۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کی، جنہوں نے بندگی رب کا راستہ اختیار کیا، ان کے لیے بھلائی ہے، انہی کے لیے بھلائی ہے جنہوں نے بندگی رب کی اس دعوت پہ لبیک کہا۔ والذین لم یستجیبوا لہ، رہے وہ لوگ جنہوں نے اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اگر ان لوگوں کو جنہوں نے بندگی رب کی دعوت کو قبول کرنے سے دنیا میں انکار کیا، اگر انہیں وہ ساری دولت مل جائے جو زمین میں ہے، جو آسمانوں میں ہے، اور پھر اتنا ہی اور بھی انہیں حاصل ہو جائے، وہ سب دے کر خود کو چھڑانے کی کوشش کریں گے لیکن خود کو چھڑا نہیں پائیں گے۔ اتنا سنگین وقت ہوگا، وہ اتنا کٹھن وقت ہوگا وہ۔ اس لیے دانشمند صاحب بصیرت وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو قبول کرتے ہیں، اور مومنین کا طرز عمل بھی یہی ہے نا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ وہ کہتے ہیں